نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِلْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج 10 ربیع النور شریف کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے 1444 ہجری۔ پچھلے جمعے خطاب کے دوران میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، تو اس سے اگلے دن کی بات ہے، ایک غیر مقلد بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، انہوں نے کہیں میرا بیان سنا اور سننے کے بعد انہوں نے مجھے کسی مولوی صاحب کی اسی حدیث کے اوپر اعتراضات سے بھری ایک ویڈیو واٹس ایپ کی۔ شاید وہ مجھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے جو حدیث بیان کی ہے اس سے جو مطلب میں نے عوام کو سمجھایا ہے، ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ شاید یہ مطلب میں نے غلط سمجھایا ہے، کیونکہ وہ مولوی صاحب زور اسی چیز پر لگا رہے تھے۔ میں نے پھر انہیں کہا کہ ایسا ہے، اب چونکہ آپ نے مجھے ویڈیو سنائی ہے تو آپ ویڈیو ہی دیکھیے گا جمعے والے دن، تو آئندہ جب جمعے میں خطاب کروں گا تو میں یہ حدیث دوبارہ پڑھوں گا، اور یہ جو مولوی صاحب نے خیانت کی ہے نا حدیث پڑھتے ہوئے، جو الزام اہل سنت کو دیا ہے، وہ میں نے کہا میں جمعے والے دن ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جمعے کے خطاب میں انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر آپ جب میرے یوٹیوب چینل پہ وہ آ جائے تو پھر سن لیجئے گا آپ۔ حدیث یہ تھی، میں نے حوالہ دیا تھا اس کا، کہ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مدینے کے اندر جو یہودی آباد تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا یہودیوں سے کہ تم اس دن کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے اس کے اوپر پوری بات سنائی کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شکنجے سے بنی اسرائیل کو چھڑوا کر آزادی دلوائی تھی، اور آزادی دلوا کر موسیٰ علیہ السلام نے چھٹکارا دلوایا تھا۔ چونکہ آزادی کی نعمت ملی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک بنی اسرائیل میں اس آزادی کی نعمت پہ بطور شکریہ، بطور خوشی کے، بطور محنت، بطور نعمت کے اترنے کے، ہمارے اندر یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ لہذا اس خوشی میں کہ جب ہم دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو سیلیبریشن جب کسی چیز کی جاتی تو مختلف کام کیے جاتے ہیں اس میں۔ آپ اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اچھے کھانے بھی پکاتے ہیں، اچھی محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، یا بعض مرتبہ جس دن کی سیلیبریشن ہونی ہوتی ہے
اس کے اندر آپ روزے کا دخل دے دیتے ہیں. جیسے 12 ربیع الاول ہے، یہ دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. آپ دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یعنی دن آنے سے پہلی رات ساری ہم عبادت میں لگے رہتے ہیں، ساری رات عبادت میں رہتے ہیں، اور صبح جب صبح صادق ہوتی ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد روزہ رکھنے کے بعد ہم جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں، میلاد النبی کی محفل میں بھی شرکت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات اور طعام کی محفل میں بھی شرکت کرتے ہیں، خود شرکت کرتے ہیں، غرباء کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یہ سب ملا کر اس مجموعے کا نام میلاد ہو جاتا ہے. یہ دن سیلیبریٹ ہو گیا. تو یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزے کے علاوہ اور کوئی خوشی نہیں مناتے تھے، کیونکہ اس حدیث پاک کے جو دیگر متون ہیں اس کے اندر یہ لفظ ہیں، یہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ اس کا یہ متن رد کر رہے ہیں، ایک پڑھ رہے ہیں ایک رد کر رہے ہیں. یعنی جس کے اندر عید کا لفظ نہیں ہے وہ پڑھ کے میلاد کی نفی کرتے چلے جا رہے ہیں. بخاری شریف کے اندر ہی یہ روایت ہے، ایک اور مقام پر صحیح بخاری کتاب الصوم جہاں وہ روایت ہے اسی باب میں آگے جا کر یہ روایت دوبارہ آتی ہے، اور اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ یوم عاشوراء کو یہود یوم عید شمار کرتے تھے. یہ لفظ ہے حدیث پاک کے، وہ یوم عید شمار کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے عید کا دن جو ہوتا ہے وہ اس کی سیلیبریشن میں بہت سارے کام، بہت سارے امور وقوع پذیر ہوتے ہیں. ان میں ایک روزہ بھی ہوگا، وہ رکھتے ہوں گے. پھر اسی طرح یہی حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام اٹھا لے. امام مسلم نے جہاں پر سادہ لفظوں میں بات کروں، جہاں پہ روزوں کی باتیں کی ہیں نا، روزوں کی حدیثیں لائے ہیں، وہاں پر اس کتاب کو کھولے اور اس بات کے تحت آ جائے یہاں عاشوراء کے روزے بیان کیے ہیں. وہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہود یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اسے عید کے طور پہ مناتے تھے. اب بات کھل جانی چاہیے، اس کو عید کے طور پہ مناتے تھے. کیوں مناتے تھے اس کی وجہ بیان کر دی انہوں نے. وہ کہے اس دن ہمیں آزادی ملی تھی تو ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، دن کو مناتے ہیں. ہم ان خوشیوں کے اندر کہ یہ خوشی جس طرح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں منانے کے طور طریقوں میں ایک روزہ بھی ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں ہم. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ وہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دن ہے، لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن مناتے ہیں. کیا نام لیتے تھے؟ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم دن مناتے، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے، وہ ان کا دن مناتے ہیں. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ان سے بڑھ کر موسیٰ کے حقدار ہیں. اس لیے ان کی تعلیمات میں شرک نہیں تھا. یہ یہودی لوگ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقدار ہم ان سے زیادہ ہیں. لہذا صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو اور اس دن کو سیلیبریٹ کرو. اب میں یہ نتیجہ اخذ کرنے لگا. میں نے یہاں سے کہا تھا کہ اس سے میں نے یہ اخذ کیا کہ اگر یوم آزادی جو بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی تھی تو وہ اپنا یوم آزادی ہزاروں سال مناتے آ رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو رد نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو سیلیبریٹ کروایا.
تو اگر بنی اسرائیل کی یوم آزادی سیلیبریٹ ہو سکتی ہے، بنی اسرائیل میں یوم موسیٰ علیہ السلام سیلیبریٹ ہو سکتا ہے، منایا جا سکتا ہے، تو یوم مصطفیٰ کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ یہ اتنی سی بات تھی۔ یوم موسیٰ اگر منایا جا سکتا ہے تو یوم مصطفیٰ کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ کہتے ہیں جی یہ جناب سنی مولوی جو ہے نا، انہوں نے جناب نکال لیا ہے، اور ساتھ وہ بار بار اپنی ویڈیو میں کہتے تھے دیکھو مولوی صاحب ایسے میلاد ثابت ہوتا ہے، دیکھو مولوی صاحب ایسے میلاد ثابت ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اتنا جھوٹ ہے، نہیں بتاتے کہ اس حدیث سے یہ معاملہ اخذ کس امام نے کیا ہے۔ ان احادیث کو پڑھ کر اس کا یہ مطلب کہ اس سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی دلیل ثابت ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ جس امام نے لکھا ہے وہ مولوی ان کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ پوچھے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ سعودی عرب کے مدرسے میں اس امام کی وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری جب بھی سعودی عرب میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، انکار کر سکتے ہیں اس کا کہ ان کے ڈیسک پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری نہیں ہے، وہ فتح الباری سے ہی پڑھاتے ہیں۔ فتح الباری کے مصنف کا نام ہی علامہ ابن حجر عسقلانی ہے، اور ان احادیث سے میلاد مصطفیٰ منانے کی دلیل ثابت کرنے والے بھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شرم نہیں آتی؟ جس امام کی کتابیں پڑھاتے ہو وہ تو امام میلادی ہے، وہ تو میلاد کی بات کرنے والا امام ہے۔ ظالموں، جہاں پہ انہوں نے میلاد کی بات کی تو چھوڑ دیا اس امام کو۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری کی شرح میں بہت بڑے امام ہیں، پورے سعودی عرب کے اندر ان کی کتاب فتح الباری جب بھی بچوں کو طلباء کو بخاری پڑھائی جاتی ہے تو ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو میلاد النبی منایا جاتا ہے یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ تو پتہ کیا فرماتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل بن حجر عسقلانی سے میلاد شریف کے متعلق سوال ہوا کہ کن احادیث سے میلاد منانا جائز مانتے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ وہ امام جائز مانتا ہے میلاد کو۔ کتابیں میلادیوں کی پڑھنا اور میلاد پہ اعتراض کرنا یہ تھوڑے سے پانی میں ڈوب مرنے کا مقام۔ غیرت مند ہوتے جو اگر میلاد جائز نہیں مانتے تو اس امام کی کتاب پڑھنا کیوں پسند کرتے ہو بھائی؟ نہ لگاؤ ہاتھ، یہ کہہ کے رد کر دو کہ یہ تو امام میلادی ہے اور میلاد کو ہم جائز نہیں مانتے، اس کی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ کتابیں میلادیوں کی پڑھنا اور ظالموں اعتراض میلاد پہ کرنا۔ تو پوچھا کہ کس دلیل کے تحت مانتے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اب بڑی توجہ سے فرماتے ہیں، میرے نزدیک یوم میلاد النبی منانے کی اساسی دلیل وہ روایت ہے جسے صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا، جس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں نعمت آزادی ملی تھی اور یہ یوم موسیٰ ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بطور عید کے مناتے ہیں، اور اس دن کی تعظیم میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔
علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین اور مخصوص دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا، یہ مناسب اور جائز ہے۔ ان کی کتابوں کو پڑھاتے ہو سعودی عرب میں جو میلاد مانتے ہیں، اور ان احادیث کو اٹھا کر وہ ایک صاحب آنکھیں بند کر، جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے گفتگو کرتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ علم سے کورا جاہل ہے، بالکل جاہل ہے۔ اگر اس کو پتا ہوتا تو اس کے ڈیسک پہ کتابیں رکھی ہوتی، یہ بات کرتا تو کتابیں پڑھ کے سناتا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک رسالہ ہے اور آپ کچھ پڑھ کے اعتراض وارد کریے، پڑھ اعتراض وارد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آپ اعتراض وارد کر رہے ہیں اس پہ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ چتر بیانی کسی علم کا نام نہیں ہے۔ ہوتا ہوگا ان کے مدرسوں میں، وہاں چتر بیانی سکھاتے ہوں گے، علم چتر بیانی کا نام نہیں ہے، علم تو سنجیدگی کا نام ہے، علم تو گر کا نام ہے، حکمت کا نام ہے، دلیل کا نام علم ہے۔ اور اگر آپ نے دلیل کوئی نہیں دینی اور اس طرح مذاق کرنا ہے تو بھئی آج تم مذاق کر رہے ہو، حقیقت میں تم دنیا کے سامنے مذاق بن چکے ہو۔ کہتے ہو میلاد جائز نہیں، ساری دنیا منا رہی ہے، تو ساری دنیا کے سامنے مولانا آپ تو ایک کیڑی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ آپ دنیا کے سامنے ثابت کیا کر رہے ہیں کہ ساری دنیا گمراہ ہے اور آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے آپ صحیح ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ کی ساری امت گمراہ ہو جائے؟ اور میلاد آج کی بات نہیں، میں آگے آؤں گا، آئمہ پہ آؤں گا، جن آئمہ نے پوری کتابیں میلاد پہ لکھی۔ خدا کی قسم اگر ان آئمہ کی کتابیں علم کی دنیا سے باہر نکال دی جائیں تو غیر مقلد اور میلاد نہ ماننے والے تو مر کے خاک ہو جائیں۔ ان کا تو انحصار ہی سارا اس پر ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ احادیث جس پر اعتراض کیا جا رہا، وہ ساری احادیث کو لکھ کر صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس سے میلاد ثابت کر رہے ہیں، اور مولوی صاحب پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے لو اس سے میلاد ثابت ہوتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ہاں جس نے لکھا وہ پاڑی تو نہیں رہے آپ، وہ پاڑی تو نہیں رہے آپ۔ پھر آگے دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں، یہ روایت بھی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ میلاد النبی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور میلاد النبی کو بطور عید یعنی عید فرحت کے طور پر، عید مسرت کے طور پر، ایک خوشی کے موقع کے طور پر، نسبت رسول کے طور پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو یاد کرنے کے طور پر، حضور کی سنت طیبہ کو زندہ کرنے کے طور پر، آقا کے پیغام کو دنیا کو سنانے کے طور پہ میلاد منایا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں لائے، حدیث نمبر 45 ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن بناتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم عید کا دن بناتے ہیں۔ اب عید کا دن دو طرح ہے، عید کا دن بھی ہے اور عید کا دن منایا بھی جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ عید اس کو کہتے ہیں جس دن کی سیلیبریشن ہوتی ہے،
سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جس دن کو منایا جاتا ہے، اس دن کو کیا بولتے ہیں؟ خوشی، شادمانی، مسرت اور عید کا دن کہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک آیت آپ کے قرآن میں ہے، اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ ہے تکمیل دین کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہودی کہتے ہیں یہ آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید بنا لیتے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہابیانہ جواب نہیں دیا، صحابیانہ جواب دیا۔ وہابیانہ جواب تو یہ ہے نا کہ دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید ہی نہیں ہے، جو منائے گا وہ ناجائز ہے، شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ یہ بول بول کے صبح اٹھتے ہیں، بول بول کے تھک کے شام کو سو جاتے ہیں۔ لیکن وہ صحابی رسول تھے، کیا تھے؟ تو فرمایا کہ ہم کو سمجھانے والے، یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہے نا، ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی، دوسرے متن کی عبارت کو ساتھ ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ دن پہلے ہی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ کیسے؟ وہ حج کا دن بھی تھا جس دن یہ آیت آئی، وہ حج کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ حج کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ ایک آیت اترے، تم تو ایک عید مناتے نا، یہ آیت جس دن اتری ہے ہم تو یہ اس دن کو دو عیدوں کے طور پہ مناتے ہیں۔ اسلام میں حج کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی عید کا۔ اس کے اوپر ایک متن ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، اور کئی علماء نے، ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو لکھا بھی ہے، جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ متن روایت کیا کہ ان سے بھی یہودی نے سوال پوچھا۔ یہ پورا واقعہ اس طرح آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن تھے، آپ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے یہ آیت دو عیدوں کے دوران نازل ہوئی ہے، یہ آیت دو عیدوں کے دوران نازل ہوئی ہے۔ اب میں یہاں سے اگر اخذ کر لوں تو کسی کو تکلیف ہو تو ہوتی رہے، میں تو اپنا رانجھا راضی کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، ایک آیت اترے تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے، تو بتائیے جس دن پورا قرآن نازل ہوا ہوگا، بولیے کتنی بڑی عید ہوگی؟ تو جس دن صاحب قرآن تشریف لائے ہوں گے وہ کتنی بڑی عید ہوگی؟ کتنی آسان دلیل ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ نہیں؟ کہ اگر ایک آیت عید ہے تو پورے قرآن جس دن نازل ہوا وہ دن عید کیوں نہیں؟ تو جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا اس کے میلاد کا دن عید کیوں نہیں؟ پھر آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام جمعہ کا دن کو عید کا دن کہا گیا ہے نا۔ اچھا کیوں کہا گیا؟ اس کے اوپر حدیث ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ بعض روایات میں اس لیے اس کو سردار دن کہا ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، افضل دن ہے، سردار دن ہے، سب سے فضیلت والا دن ہے جمعہ۔ تو فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔
اب وجہ افضلیت کیا ہے، جمعہ افضل کیوں ہے؟ اب اس کیوں کا جواب بھی حدیث میں ہے، وہ یہ آگے بتایا کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حدیث لمبی ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، سو یہ دن جمعہ کا جو دن ہے یہ سردار دن ہے، سب سے افضل دن ہے اور عید کا دن ہے۔ کیوں؟ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی ان کی خلقت بشری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اور پھر آگے پوری بات ہے، فرمایا کہ اس دن ان کی وفات بھی ہوئی، اس دن جو ہے سور پھونکا جائے گا، اس دن قیامت آئے گی، اور بھی وجوہات آگے بیان کی، اور پھر آخر میں کہا کہ اس دن حضور نے فرمایا اس دن میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کر۔ اب میں اس حدیث پاک سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ جمعہ سب سے افضل ہوا، کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کی تخلیق ہوئی اس دن، تو جس دن نبی کی تخلیق ہو وہ دن کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوں وہ دن سارے ہفتے کے دنوں سے افضل ہو جائے، تو جس دن مصطفیٰ پیدا ہوئے ہوں گے اس دن کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہو وہ دن عید بن جائے، تو جس دن آدم علیہ السلام کے سردار پیدا ہوئے ہوں گے وہ دن کتنی بڑی عید ہوگا، وہ دن بھی عید ہوگا، اس کی افضلیت بھی بڑھ کر ہوگی۔ تو آپ اس سے دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے دن کو فضیلت ہے، اگر ان کی وجہ سے دن کی افضلیت ہے تو پھر مصطفیٰ کی نسبت سے 12 ربیع الاول کو افضلیت ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس طرح کئی حدیثیں، اور چونکہ میلاد کی وجہ سے فضیلت ہے، میلاد کی وجہ سے فضیلت ہے، جمعے کو آدم علیہ السلام کا میلاد یعنی تخلیق ہوئی، تو 12 ربیع الاول کو بھی میلاد کی وجہ سے نسبت ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہو۔ اور پھر ساری حدیث بیان کر کے فرمایا جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوں، جس دن وہ دنیا میں سے جائیں، کیونکہ جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں وہ امت کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی آتے ہیں تو امت کے لیے، اور جب وہ دنیا سے اللہ کی قربتوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ دن ان کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کی قربتوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس دن وہ تشریف لائیں اس دن بھی میری ذات پہ سلام درود پڑھو، اور جس دن وہ دنیا سے جائیں اس دن بھی میری ذات پہ درود اور سلام پڑھو۔ اس لیے میلاد کا وظیفہ کیا ہے؟ درود اور سلام مصطفیٰ کے میلاد کا وظیفہ ہے۔ پھر اس کے اوپر کئی باتیں، یعنی ہم اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں تو لمبی ہو سکتی ہے، میں خود مختصر کر کر کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ کافی سارے ہنٹس کے اوپر گفتگو ہو جائے۔ میلاد کا لنگر، میلاد کا کھانا، اس کی بھی دلیل دینی ہے، غیر اہل سنت لوگوں کی عدالت میں اس کی بھی دلیل دینی ہے کہ میلاد کا کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا گھر میں کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس کی نسبت تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوتی، گھر کے کھانے کی نسبت گھر کی طرف ہوتی ہے۔ یہ کھانا ہے، پوچھا ہے کہ کائے کا کھانا ہے، کہا گھر میں پکا کھانا ہے، تو کھانے کی نسبت کس طرف ہے؟ گھر کی طرف، وہ کھانا جائز ہے۔ اور اگر کھانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو وہ ناجائز ہے۔ یہ کس طرح کا اصول ہے بھائی؟ اس کے اوپر ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنن بیہقی کے اندر ایک روایت ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی توجہ سے اس کو یاد رکھنا آپ نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا۔ عقیقہ یعنی جس دن حضور پیدا ہوئے تھے
جب وہ دن آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اپنی ولادت کے دن پہ کھانا کھلایا۔ ولادت کے دن پہ کھانا کھلانا یا ولادت کی خوشی میں کھانا کھلانا یہ عقیقے کے موضوعات ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد کسی دن جب حضور کے میلاد کا دن آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر کھانا کھلایا۔ اس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بہقی کے اندر لکھا ہے، حدیث نمبر 3443 ہے حدیث نمبر۔ پھر یہی حدیث امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 643 ہجری انس بن مالک سے یہی روایت انہوں نے اپنی کتاب الاحادیث المختارہ میں بھی روایت کی، بہت پرانے امام، حدیث نمبر 1833 ہے۔ امام ضیاء مقدسی 643 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر آگے یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے بھی یہ روایت ہے۔ اب میں اس سے ایک مسئلہ اخذ کرنے لگا ہوں۔ یہ جو کھانا تھا اعلان نبوت کے بعد، یہ کس نے کھلایا تھا؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد، اچھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت جب فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو کتنے سال گزر گئے تھے؟ بولیے تھوڑی دہرائی میں۔ 40 سال گزر دیں گے کیا؟ 40 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو میلاد کا دن آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے پکوا دیے، صحابہ کو بلا لیے اور بلا کر حضور نے اپنے ولادت کے دن پہ سب کو کھانا کھلایا۔ میں حوالے کوٹ کر چکا ہوں، امام ضیاء مقدسی نے الاحادیث المختارہ میں بھی اس کو روایت کیا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنن الکبریٰ میں بھی روایت کیا اور سند حسن اور صحیح کے ساتھ روایت کی۔ اب سوال یہ ہے، لوگ کہتے نہیں یہ حضور نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں اس کو لکھا، کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے ایک مینڈا ذبح کیا اور مصطفیٰ کا عقیقہ کیا۔ عقیقہ تو ہو گیا۔ پھر یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام ابن عبد البر نے اپنی تحمید میں بھی لکھا۔ وہ بھی روایت عبداللہ بن عباس سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو 7ویں دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، عقیقہ تو ہو گیا تھا 40 سال پہلے، اور اعلان نبوت ہوا 40 سال بعد، اور اعلان نبوت کے بعد جس دن حضور کی ولادت کا دن آیا، حدیث بتاتی ہے ولادت کے دن کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے پکوا کے کھلائے۔ عقیقہ تو ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اس کے اوپر جو علماء اہل سنت نے لکھا، ائمہ اہل سنت نے لکھا، انہوں نے کہا کہ حضور نے یہ اپنے میلاد کا لنگر کھلایا تھا۔ جاؤ یہ آئیے ہمیں سمجھ اس کی، یہ آقا کے میلاد کا لنگر تھا کہ یوم ولادت پر حضور نے خود لنگر کھلایا۔ اب اس کے اوپر اعتراض پتہ کیا ہوتا ہے؟ معترضین غیر اہل سنت کی طرف سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ جو عقیقہ ہوا تھا نعوذ باللہ من ذالک، وہ دور جاہلیت میں ہوا تھا، حضور نے اس عقیقے کی قضا کی تھی۔ میں نے کہا کھلی مسجدیں بنایا کرو، ظالم و تنگ تنگ مسجدیں بناتے ہو، سانس تمہارا نکلتا نہیں اور پھر تمہارا میٹر بھی شارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ مصطفیٰ کے بارے میں بولتے زبان چل کیوں نہ گئی تمہاری؟
تم زمین میں دھس کیوں نہ گئے کہ جب تم نے یہ جملہ بولا کہ دور جاہلیت میں جو عقیقہ ہوا تھا حضور نے اس کی قضا کی دوہرایا عقیقہ. تو میں نے کہا ملا صاحب اس سے تو آپ کے اوپر بڑے سوال کھڑے ہو جانے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ عقیقہ ایک فروعی مسئلہ ہے. عقیقہ ایک سنت مستحبہ ہے. اگر کوئی بندہ نہ بھی کرے تو عقیقے نہ کرنے سے تو گناہ نہیں ہوتا. یہ تو سنت مستحبہ ہے. ایک فروعی سنت مستحبہ کی بات کرتے ہوئے ظالم و حضور اور آقا کے آبا کی طرف اتنا بڑا جملہ منسوب کر دیا. پھر میرے من میں یہ بات آئی کہ کر سکتے ہیں، یہ تو حضور کے والدین کو بھی کافر کہنے کے جسارت کر چکے، تو یہ جملہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں. کبھی یہ موضوع آیا تو میں نکال کے دکھاؤں گا. انہوں نے کہا ہے حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، یعنی حضور کے والدین جنتی نہیں تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. تو کہتے ہیں وہ عقیقہ دوہرایا تھا. میں نے کہا اچھا حضور کا پہلا نکاح کب ہوا تھا؟ بولو. میں نے کہا تھا نا یہ جملہ بڑا وزنی ہے جو تم نے بولا ہے. اگر حضور نے عقیقہ دہرایا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پھر بعد میں نکاح بھی دہرانا چاہیے تھا. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں پاک کا نکاح جو ہے وہ آقا کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہوا. میں تو ان بچوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک پیدا ہوئی. تو اگر عقیقہ حضور نے دہرایا تھا تو نکاح بھی دہرانا چاہیے تھا. نکاح جو ہے حضور کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا تو وہ بھی دہرانا چاہیے تھا. تو نکاح نہیں دہرایا تو یہ جو میلاد کے دن کھانا کھلایا یہ عقیقہ نہیں دہرایا. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کے دن لنگر کھلایا اور یہ بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن صدقات کیا کرو، لوگوں میں بانٹا کرو. کتنی کلیئر بات ہے. اب کوئی بندہ پوچھے کہ میلاد پہ لنگر کیوں کرتے ہو؟ کافی ہے جواب. اس کا جواب اتنا بھی کافی ہوتا ہے یار میری مرضی جاؤ میں کرتا ہوں. شریعت میں آپ کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ آپ فلاں دن آپ نے کھانا پکا کے لوگوں میں بانٹ دیا، آپ نے فلاں دن کھانا پکایا لوگوں کو بلا کے سب کے ساتھ مل کے کھایا. تو میں کہوں کہ میرے پاس کوئی دلیل پر میں کرتا ہوں تو ناجائز تو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی، لیکن میں کہتا ہوں یہ 12 ربیع الاول کا لنگر ہے، یہ مصطفیٰ کے میلاد کا لنگر ہے، یہ آقا کی ولادت کے دن مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ حضور کے نام پر امت میں خیرات بانٹی گئی ہے. ہم تو چسکے لے کر یہ جملے بولتے ہیں، ہمیں تو مزہ بہت آتا ہے یہ جملے بولتے. کسی کو جلن ہو تو وہ اپنی جلن سنبھالے بھائی. اب کسی کو کوئی چیز بری لگے تو وہ میرے مزاج میں اچھی ہو تو میں چھوڑ دوں. میرا دین ہے میلاد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میرا دین ہے، حضور کی نسبت پہ مرنا میرا ایمان ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو نام مصطفیٰ پہ جنازہ اٹھے میرا. یہ دین ہے میرا. آقا کا میلاد اگر تم یہ کہتے ہو کہ میلاد پہ لنگر بانٹنا تو ثابت ہو گیا. اور یہ جملہ کہنے سے پہلے غور کیا کریں. جب کہا جاتا ہے میلاد شرک ہے، اس کا جواب میں پچھلے جمعے دے چکا ہوں. غور کر لیا جائے کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے. ابھی میلاد النبی کے بیانات چل رہے ہیں نا، تو محافل میں آنا جانا ہوتا ہے، بڑے مریض الذہن لوگ ملتے ہیں، بہت مریض ملتے ہیں وہاں پر. پھر ہم بھی ساری دوائیاں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جس طرح کا مریض ملا اس طرح کی دوائی دے دی. ٹیکہ لگانے والا ملا تو ٹیکہ بھی لگا دیا. ہر طرح کا علاج جو پڑھا سیکھا سمجھا وہ سب دے دیتے ہیں. کہنے لگے جی یہ میلاد جو ہے یہ کوئی جائز چیز تو نہیں ہے.
اچھا میں نے کہا بیٹے 5 منٹ یہاں بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے سوچو، ایسا نہ ہو کہ جب میں تمہیں جواب دوں آپ کہو کہ مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس وجہ سے کہ جس مولانا کی تقریر آپ نے سنی ہے وہ گرم تقریر ہے، کیونکہ تقریر کرنے کے بعد مولوی صاحب جو خود غور کرتے ہیں تو ان کو بھی لگتا ہے کہ یار غلط ہو گیا، آپ لوگ وہی چیز اٹھا کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، وہاں بیٹھ کے 5 منٹ سوچیں آپ، اور سوچ کر غور کریں کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے۔ جو جو کام میلاد میں ہوتے ہیں آپ نے لکھ کے انگلی رکھ کے لے کے آنی ہے کہ یہ ناجائز ہے، پھر میں نے کہا اس کا ہم جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ اچھا چلو جی، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ اگر اس کو شرک کہہ رہے ہو تو پھر تو آپ کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ میلاد، اس لیے میں کہا میلاد کو ناجائز و شرک اور اس طرح کے تمغوں سے مت نوازیں۔ آپ جواب نہیں دے سکیں گے، مجھے پتا ہے، یہ ہاتھ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا میلاد میں درود و سلام ہوتا ہے۔ بولے بیٹے، میں نے کہا بچے کھڑے ہو کر بتاؤ بھائی، اس بچے کو کھڑا کر دیا، 18-20 سال کا تھا۔ میں نے کہا بچے کھڑے ہو، بتاؤ درود و سلام جو میلاد میں پڑھا جاتا ہے اس کو ناجائز کہتے ہو؟ نہیں۔ اچھا، میں نے کہا میلاد پاک میں ایک محفل ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، حضور کی سیرت پہ کلام ہوتا ہے، یہ میلاد پاک کا جز ہے، اس کو میلاد کو ناجائز کہتے ہو؟ وہ کہہ رہے جی نہیں۔ میں کہا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر کھڑے ہو کے سلام پڑھا جاتا ہے، اس کو ناجائز کہتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ گرم تقریر جو دماغ میں تھی وہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ وہ کہہ رہے جی نہیں، یہ نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اچھا، میں نے کہا اس وجہ سے میلاد کو ناجائز کہتے ہو کہ میلاد کے اندر غربا اور عمرا سب اکٹھے مل کے حضور علیہ السلام کے نام پہ لنگر پکاتے اور سارے مل کے کھاتے ہیں، یہ عمل ناجائز ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ اچھا چلو، پھر میں نے کہا شاید یہ ہوگا کہ یہ جو جلوس لے کے جاتے ہیں اور نعرے لگاتے جاتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حضور کا نام لیتے جاتے ہیں، نعرے لگاتے جاتے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، کہ جو نعرے لگتے ہیں شاید یہ جلوس نکالنا ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے کہ جلوس نکالنا ناجائز ہے تو اس کے تو دلائل ملتے ہیں شریعت میں۔ آپ میں جشن مدینہ تو سنا نہیں ہے، آپ نے غور نہیں کیا مدینہ پاک میں حضور کی آمد ہوئی تو وہاں ہوا کیا تھا؟ یہ جلوس تو بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے جلوس۔ میں نے کہا وہ تو حضور کے حسن بے مثال کو دیکھ کر کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ کہتے تھے۔ ہر کوئی اپنے رمز عشق میں جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کر سکتا تھا اس نے کیا، اور حضور مسکراتے رہے، حضور گزرتے جا رہے، ہر کوئی اپنی عقیدت بچھائے بیٹھا ہے، حضور گزرتے جا رہے ہیں، دعائیں دیتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، تحسین کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خاموش ہو گیا۔ اچھا، میں نے کہا اور دیکھیں میلاد میں کوئی چیز، میں نے کہا وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ کمکمے لگانا، وہ گلیاں سجانا، وہ نہیں مولوی صاحب نے بتایا؟ تو اگر میں نے کہا وہ نہیں بتایا تو میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے مجھے بتاؤ، اگر حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہو، مجھے خوشی ہے، میں نے اپنے گھر پہ لائٹنگ کر دی، میں نے لائٹنگ کر دی، کسی نے پوچھا تو میں نے اس کو کہا یہ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، میں نے لائٹنگ کر دی ہے۔ کیا مجھ سے اس کی دلیل پوچھی جائے گی؟ لوگوں کے ایمان کی غیرت اتنی مر گئی کہ جو کام میں نے اپنے نبی علیہ السلام کے نام پر کیا ہے وہ مجھے اس کی دلیل دینی ہوگی اب لوگوں کو۔ یہ کہاں کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم؟ میں نے کہا مجھے بتائیں، کبھی کسی نے پوچھا، پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، کبھی کسی نے پوچھا، میں نے کہا بیٹے بتاؤ، کبھی کسی نے پوچھا کسی کے گھر میں شادی ہے، کبھی کسی نے جا کے پوچھا پڑھانے سکھانے والے نے کہ شادی کے اوپر کمکمے تو کسی صحابی نے نہیں لگائے، تم کون سے دین پہ عمل کرنے والوں؟ کبھی کسی نے پوچھا؟
بیٹے اور بیٹی کی شادی کے نام پر اگر گھر سجے تو کسی ملا کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو حضور کے نام پر اگر گھر سجے تو کسی کو تکلیف کیوں ہے؟ اس کو کس نسبت کی تکلیف ہے بتاؤ؟ نسبت مصطفیٰ کی تکلیف ہے، اور اگر نسبت مصطفیٰ کی تکلیف ہے تو ظالم پھر ایمان کیا ہے آپ کا؟ ایمان تو نسبت مصطفیٰ کا ہی نام ہے نا۔ اسی نسبت سے پھر خدا کا ماننا بھی ہے۔ انہوں نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے ان کے کہنے پہ کہا خدا ایک ہے۔ اگر ان کی نسبت ایمان میں کار آمد نہیں ہے تو ایمان ایمان ہی نہیں ہے۔ جب میں نے اسے 5-8 سوال پوچھے تو میں نے کہا اس مرکب کو ایمان، اس ساری باتوں کو یکجا کر دیا جائے نا ایک جگہ، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اتنی سی بات میں نے کی، وہ بچہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے سوال کا جواب ہو چکا، مجھے اپنے سوال کی جہالت کی سمجھ بھی آ گئی اور میلاد کی اہمیت کی سمجھ بھی آ گئی۔ سو تقریر کے اندر وہ پہلا تھا جو اس سال میرے ہاتھ سے میلادی بنا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میلاد کے میسج پہ غور کریں۔ آخری بات، اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھے مت، میلاد کے میسج پہ گفتگو کریں، میسج پر، کہ ساری امت کا اکٹھا ہونا اور اکٹھا ہو کر ایک نام مصطفیٰ پر کھڑے ہونا، ایک نام مصطفیٰ کو الاپنا، ایک شریعت مصطفیٰ کو الاپنا، ایک نام مقدس پہ کھڑے ہونا اور ساری دنیا کو سنانا کہ ہم 1400 سال بھی بعد بھی نبی کے نام پہ کھڑے ہیں، مرے نہیں ہم۔ ایسے کسی کو لگے کہ ہم مر گئے ہیں، نہیں، ابھی مرے نہیں اور مریں گے بھی نہیں۔ ایسے کسی کو وہم آئے 1400 سال گزر گئے لگتا مسلمان مر گئے، مسلمان مرے نہیں ہیں۔ کوئی کہ مسلمانوں کو جذبہ مر گیا، نہیں نہیں، نام مصطفیٰ پہ کھڑے ہیں تو جذبہ مردہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو نام مصطفیٰ پہ کھڑا ہو وہ مردہ نہیں ہوتا، نام مصطفیٰ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ زندہ ضمیر کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میلاد کے دن ایک دن میں اکٹھے ہو کر، ایک نام پہ اکٹھے ہو کر ساری کفر کو یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم آج بھی نام مصطفیٰ پر ایک ہیں۔ ہمارے جذبات عشق آج بھی گنبد خضرا کی طرف ہے، ہمارے نغمات عشق آج بھی وصف مصطفیٰ میں ہے، ہماری تڑپ عشق آج بھی نالین مصطفیٰ سے۔ ہم نہ مرے ہیں نہ جھکے ہیں نہ مٹے ہیں، نہ مریں گے نہ جھکیں گے نہ مٹیں گے، اس لیے کہ ہم نام مصطفیٰ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔